الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.46 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 46 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا روٹ ورڈ الف یا سے ہے، معنی اے لوگو، او یو۔ الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی جو۔ ہو آمنو الف میم نون سے معنی ایمان لائے، بلیو یا بلیوڈ۔ اطیعو تو واو عین سے معنی اطاعت کرو، اوبے۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ۔ واطیعو تو واو عین سے معنی اور اطاعت کرو، اینڈ اوبے۔ الرسول را سین لام سے معنی رسول، دا میسنجر۔ واولی الف واو لام سے معنی اور ان کی، اینڈ دوز۔ الامری لفظی معنی امر کے ہے، لیکن یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہے جو حاکم ہیں۔ having authority۔ منکم میم نون سے معنی تم میں سے، among you۔ فَإِن الف نون سے معنی پس اگر، then if۔ تنازعتم نون زائن سے معنی تم میں تنازعہ ہو جائے، you disagree۔ فی فا یا سے معنی میں، ان شیئن شین یا حمزہ سے معنی کوئی چیز یا کوئی بات، anything۔ فردوہ را دال دال سے معنی تو اس کو رجوع کرو، then refer it۔ الا الف لام یا سے معنی طرف، to۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ۔ ورسولی را سین لام سے معنی اور رسول، اینڈ دی میسنجر۔ ان الف نون سے معنی اگر، if۔ کنتم کاف واو نون سے معنی تم، یو۔ تؤمنون الف میم نون سے معنی تم ایمان رکھتے ہو، یو بلیو۔ باللہ الف لام ہا سے معنی اللہ پر، ان اللہ۔ والیومی یا واو میم سے معنی اور دن، اینڈ دا ڈے۔ الآخر الف خا را سے معنی آخر، اشارہ آخرت کی طرف ہے، دا لاسٹ۔ ذالک ذال لام کاف سے ہے، لفظی معنی وہ کہ ہیں لیکن یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دیٹ اور دس۔ خیرن خا یا را سے معنی بہتر، بیسٹ۔ واحسن حا سین نون سے معنی اور بہت اچھا ہے، اینڈ مور سوٹیبل۔ تأویلا الف واو لام سے معنی انجام اور فائنل ڈٹرمینیشن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں صاحب امر کی، فإن تنازعتم پس اگر تم میں تنازعہ ہو جائے، فی شیء فردوہ کسی بات پر تو اسے لوٹاؤ، الی اللہ والرسول اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر واحسن تأویلا یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تمہیں صاحب امر کی، پس اگر تمہیں تنازعہ ہو جائے کسی بات پر تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو او یو ہو بلیو، اطیعوا اللہ obey Allah، واطیعوا الرسول and obey the messenger، واولی الامر منکم and those charged with authority among you، فإن تنازعتم then if you disagree among yourselves، فی شیء فردوہ in anything then refer it إلی اللہ والرسول to Allah and the messenger، ان کنتم تؤمنون if you believe باللہ والیوم الآخر in Allah and the last day، ذالک خیر واحسن تأویلا this is better and the most suitable for final determination۔ Complete translation دیکھیں۔ O you who believe obey Allah and obey the messenger and those charged with authority among you, then if you disagree among yourselves in anything then refer it to Allah and the messenger if you believe in Allah and the last day، this is better and the most suitable for final determination۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا فریز ہے یا ایھا الذین آمنو
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس آیت میں مخاطب صرف وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پر کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی صرف مومن بندوں سے یہاں پر اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ یہ اخراج تو وہ بنیاد ہے جہاں سے ان کے عمل کی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے، یعنی کلمہ طیبہ پر بیعت کرنا دراصل فاؤنڈیشن ہے جہاں سے ایک مومن بندے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس لیے رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت میں تمہیں ایمان باللہ ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر اپنے عمل سے ثابت کرو، یعنی صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے بلکہ جس بات پر بیعت ہوئی ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ عمل صالح کی شروعات تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہے، کس طرح عمل کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے، تمہیں سکھلائیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ وہ وہی بات کہیں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، لہٰذا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی دراصل اس نے اللہ کے حکم کی اتباع کی، یعنی اللہ کے احکامات کو سننا ہی ہے، قرآن پر ہم کو ایمان لانا ہے، قرآن آیت پر ہم کو عمل کرنا ہے، لیکن قرآن آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے دکھائی ہے، سکھائی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی اتباع کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دراصل اللہ کے حکم کی ہی اتباع ہے۔ اس زمن میں اللہ کا ارشاد ہے مَن یُطِیعُ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کیے بغیر قرآن پر عمل کرنا کسی مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل نہیں کریں گے قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہوگا۔ مثلا قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو کئی بار آیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور ان کی ساری تفصیل صرف اور صرف احادیث میں آئی ہے۔ اسی طرح معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے، کس چیز پر کتنی زکوٰۃ دینا ہے یہ احادیث میں بتایا گیا، جبکہ قرآن میں کئی مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اس سے باز رہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کرتے ہیں، کسی کام سے منع کرتے ہیں تو ہم کو رک جانا چاہیے، اور کوئی کام ہم کو کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تو ہم کو قبول کرنا چاہیے اس نصیحت کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ بِإِذْنِ خدا اس کی اطاعت کی جائے، یعنی ہر دور میں جو رسول جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر تیسری اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے۔ آیت انڈر فوکس جو ہے اس میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے علاوہ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم آیا ہے۔ دیکھیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں صاحب امر کی۔ امر کے معنوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ یہاں پہلے یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حکم اور معاملات، یعنی امر کے معنی حکم کے بھی ہیں اور معاملے کے بھی ہیں۔ حکم کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی جمع اوامر ہوگی، یعنی حکم کا پلورل احکام ہے تو یہ اردو میں اوامر اس کی جمع ہوگی۔ جب معاملات کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی جمع امور ہوگی، یعنی اگر امر کے معنی ہم معاملے کے لے لیں تو پلورل امور ہوگا۔ یہاں پر اولو الامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ منسلک ہے، یعنی اولی الامر کی اطاعت کرنے کا جو حکم ہے دراصل وہ کنڈیشنل ہے، پہلے ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، پھر اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، اس لیے اس اطاعت کو اللہ رسول کی اطاعت پر لوٹایا گیا ہے۔ یعنی ہم پر جو حاکم ہے اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو پھر ہم کو ان کی اطاعت کرنا نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی تنازع بھی ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ حاکم سے مراد کون ہے؟ دراصل ہر وہ فرد جو دوسروں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ماتحتوں کو حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اولی الامر دراصل ایک وائڈ معنی رکھتا ہے، یہاں پر ہر وہ شخص ہے جو کسی نہ کسی کے لیے حاکم بنایا گیا ہے، کسی نہ کسی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور یہ حکم ہے اس کے ماتحتوں کو کہ اس کا حکم مانا جائے۔ مثلا ماں باپ بچوں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے اولی الامر ہے، بادشاہ رعایا کے لیے، استاد شاگرد کے لیے، آقا غلام کے لیے، عہدیدار ماتحتوں کے لیے اولی الامر میں شمار ہوتے ہیں۔ اطاعت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس امر کرنے کا اختیار ہو، یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا
کہ ماں باپ اتھارٹی رکھتے ہیں اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کی، حکم کرنے کی، اسی طرح شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ بیوی کو حکم کرے، اس طرح بادشاہ کو یہ رائٹ ہے کہ رعایا کے لیے آرڈرز ایشو کرے، استاد کو اجازت ہے کہ شاگرد کو حکم کرے، آقا کو اجازت ہے کہ غلام کو حکم کرے، اس طرح عہدے دار یہ بھی اپنے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، اس کو بھی اجازت ہے کہ اپنے ماتحتوں کو، ورنہ پھر جو ذمہ داری ہے یا جو کام ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوگا، ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا۔ اطاعت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس امر کرنے کا اختیار ہو، یعنی بات جب ہم اطاعت کرنے کی کرتے ہیں، اوبیڈینس کی کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکم کرے اس کی اوبیڈینس ہوتی ہے، جو حکم کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کی اوبیڈینس ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے متعدد آیات میں امر و اطاعت کے اختیار کو متعدد طبقوں سے سلب کیا ہے، یعنی قرآن ہر ایک کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسروں پر حکم چلا یا دوسروں کو نصیحت کرے، کہیں کہیں قرآن وہ حق کو سلب بھی کرتا ہے تو کہیں کہیں قرآن اس حق کو عطا بھی کرتا ہے۔ چنانچہ عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی صحابہ کرام کے مشوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل کرتے ہی چلے جائیں تو پھر صحابہ کرام خود مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دراصل چاہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ باتیں اور غیر ضروری باتیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ رکھیں، چونکہ وہ انہی کے اوپر مصیبت بن جائیں گے۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں کہ وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے اب بتایا قرآن میں، جیسا ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کا ہر قول اور ہر عمل 100% اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اولی الامر جب تک اللہ و رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں ان کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی جن کا حکم ہم کو ماننا ہے، اگر وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں تو ہم کو ان کا حکم ماننا ہے، اگر وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور طاغوت کے راستے پر چل پڑے ہیں تو ان کی اطاعت طاغوت یعنی شیطان کی اطاعت ہوگی۔ یعنی اگر اولی الامر جو صاحب حکم ہے، جو صاحب حکومت ہے، وہ حق کے راستے سے ہٹ گیا ہے اور شیطان کے راستے پر چل پڑا ہے تو پھر اس کے ماتحتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے حکم کی اتباع کریں، اس لیے حکم ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں، اللہ کی یاد سے غافل اور خدا سے بے خوف لوگوں کی اطاعت نہ کریں۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا ہے لا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ اس طرح سورہ کہف میں فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، چونکہ جس بندے کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، غلط راستے پر رہتا ہے، اس لیے ان کی اتباع کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بروایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں عبداللہ بن حذافہ بن قیس کو بھیجا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری رضی اللہ عنہ کو دی۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو، پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا لوگوں سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی ہم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے، تم جلدی نہ کرو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے، پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ لوگ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروف میں ہے، یعنی فرما برداری اسی وقت کرو جب حکم دینے والا حق بات کہتا ہو، ناحق بات پر عمل کرنا جائز نہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے، جی چاہے یا طبیعت روکے، یعنی اولی الامر کا حکم سننا ضروری ہے، لیکن اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ مانے۔ بخاری و مسلم میں ہے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے، لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل بھی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام کے لیے ایبل آدمی ہے اس ایبل آدمی کو اس کام سے نہ ہٹایا جائے، لیکن اگر وہ کفر میں مبتلا ہے جس کی دلیل بھی ہے تو اس کو اس کام سے ہٹا دیا جائے۔ بخاری شریف میں سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو، چاہے کہ اس کا سر کشمش ہے،
یعنی کوئی حبشی غلام بھی اگر ہمارا مالک بنایا جائے، صاحب حکومت بنایا جائے، اور جس کا سر بھی کشمش ہو، یعنی بہت چھوٹا سا ہو، ٹھیکنا سا ہو، تب بھی ہم اس کو اپنا سردار مانیں اور اس کے حکم کی اتباع کریں۔ مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی وصیت کی، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی ہو۔ مسلم کی ہی اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، چاہے تم پر غلام عامل بنایا جائے، جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مسلسل لگاتار رسول آیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء بکثرت ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، پھر اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، پہلے کی بعید پوری کرو، پھر اس کے بعد آنے والے کی ان کے حق انہیں دے دو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے امیر کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے اسے صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص جماعت کے بالش بھر جدا ہو گیا پھر وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یعنی اگر کوئی جماعت کا امیر غلط کام کر رہا ہے تو اس کے فالوورز کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اس کو مہلت دیں سدھرنے کے لیے، یا تحقیق کریں کہ کیا حقیقت میں وہ غلط کر رہا ہے۔ کافی صبر کرنے کے بعد پھر اسٹیپ لیں۔ ارشاد ہے، جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت و دلیل بغیر ملاقات کرے گا، اور جو اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کسی خلیفہ کے ہاتھ بیعت کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے حکم کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہماری صحیح راستے پر رہنمائی ہوگی۔ جس نے اپنی زندگی میں بیعت نہیں کیا دراصل وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح حدیث میں ہے، میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، کسی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جائز نہیں۔ آیت انڈر فوکس کا آخری حصہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پس اگر تم میں تنازعہ ہو جائے کسی بات پر تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں صریح اور صاف لفظوں میں اللہ عز و جل کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگ جس مسئلے میں اختلاف کریں، خواہ وہ مسئلہ اصول دین سے متعلق ہو خواہ فروغ دین سے متعلق، اس کے تزکیے کی صرف یہی صورت ہے کہ کتاب و سنت کو حاکم مان لیا جائے، جو اس میں ہو وہ قبول کیا جائے، جیسے اور آیت قرآنی میں ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ پس کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلے کی صحت کی شہادت دے وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ حق کے بعد جو ہے ضلالت و گمراہی ہے۔ اس لیے یہاں بھی اس حکم کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی جس مسئلے میں اختلاف ہو، جس امر میں جدا جدا آراء ہوں، ان سب کا فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو، جو ان دونوں میں ہو مان لیا کرو۔ پر ثابت ہوا کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف سے نہ لے جائے وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جھگڑوں میں اور اختلافات میں کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف فیصلہ لانا اور ان کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی نیک انجام خوش آئند ہے، اور یہی اچھے بدلے دلانے والا کام ہے، بہت اچھی جزا اسی کا ثمر ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی اختلافی مسئلہ اگر ہو تو قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں، یہی اللہ کی نظر میں بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اولو الامر کی اطاعت کے بغیر بھی رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت شرطیہ ہے۔ جب تک اولی الامر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ورنہ مسلمان گناہگار ہوگا۔ نزاع کی صورت میں یعنی جھگڑے کی صورت میں گروہی تعصب سے ہٹ کر اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پس اگر تمہیں تنازعہ ہو جائے کسی بات پر تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.